یہ دیکھیے حروف تہجی کا 2 حرف لکھا ہے آپ کے سامنے، تو زو. ہندی میں بھی لکھا ہے تو زو، اور اس کے جو ملانے والے حروف، ملانے والے جو شکلیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے لکھا ہے. تو اور زو شکل میں ایک ہے، تو زو شکل میں ایک ہے، اور صرف ایک نقطہ کے فرق سے ہے. تو زو، 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 تو زو. اب اس کو لکھنے کا مشق دیکھیے ضرور. پہلے آپ اس طرح سے نہیں چلیے، جیسے سات بناتے ہیں، صرف سات کے شکل کو بنائیے اور اوپر سے ایک لاٹھی لگائیے. کل جیسے سات آپ لکھے تھے، اس طرح سے یہیں تک ہو گیا. یہ ہے جسے لکھنے کا شکل، یہ طریقہ ہے. جب آپ اس طرح سے لکھیں گے تبھی آپ کو آئے گا. سمجھ گئے نا؟ اب دیکھیے یہ دیکھیے چھوٹا آخر میں دیکھیے گا کہ تھوڑا نیچے کی طرف وہ آیا ہوا ہے. یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ نیچے جو حرف ہے وہ جائے گا طرف، اور وہ جو ہے اوپر کی طرف ظاہر کرتا ہے. جیسے یہ ظاہر کرتا ہے کہ اوپر جائے گا. جیسے یہ تا، سمجھا؟ طرف تا، یہ طرف تا، سمجھا؟ جیسے تو لام، طرف تا تو لام. تو اس طرح سے اس کا استعمال ہوتا ہے. طرف تا
تو لام تو زو. اسی طرح سے زو کا بھی ہوگا، جیسے ضرور، ظاہر، ظلم، جوہر، جیسے منظم. سمجھا؟ جیسے آپ لکھتے ہیں طہور. سمجھا؟ جیسے آپ لکھتے ہیں خاطی. جیسے آپ لکھتے ہیں خطا. تو اس طرح سے جب آپ لکھیں گے تب آپ کو آئے گا. یہ دراصل لکھنے کا پریکٹس، لکھنے کا مشق ضروری ہے، بغیر اس کے جو ہے نہیں ہوتا. سمجھا؟ بغیر اس کے تو زو، تو زو، تو زو، تو زو، ملانے والا دو شکل، تو زو، تو زو، تو زو. اب دیکھیں پھر سے، جیسے لکھتے ہیں آپ تعلیم، آپ لکھتے ہیں مطلب. جیسے آپ لکھتے ہیں مظلوم. جیسے آپ لکھتے ہیں نظم. جیسے آپ لکھتے ہیں عظمت. طریقہ. توہر. جوہر. منظر. ظفر. بطرف. طالب، مطلب، مظلوم، طریقہ، توہر، نظم، عظمت، بطرف، ظفر، منظر، جوہر. یہ لکھنے کا ہے، یہ آپ کو لکھنے کے لیے جاننا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، بغیر اس کے کام نہیں ہوگا. یہ ہے تو زو، تو زو، تو زو، تو زو، تو زو، تو زو، تو زو. اب دیکھیے لکھنے کے لیے یہ ہو گیا طہور. یہ ہو گیا ظہور. یہ ہو گیا نظر.
یہ ہو گیا لحاظ، سمجھا، یہ ہوا لحاظ، جیسے قطرہ، فرد، سمجھا. ہاں اچھا اچھا، شادی دیکھتے ہیں. میں کیا میں نے یہی 11:30 کے بعد. ہاں دیکھتے ہیں آج کے بعد. ٹھیک. لحاظ، طہور، ظہور، نظر، فرد، لحاظ، قطرہ، فرد. تو ذوق، سمجھا. اب دیکھیے کہ لطیف، 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 ظلم. طہور، ظہور، نظر، لحاظ، قطرہ، فرد، لطیف، ظلم. طہور، ظہور، نظر، لحاظ، قطرہ، فرد، لطیف، ظلم. طہور، ظہور، نظر، لحاظ، قطرہ، فرد، لطیف، ظلم. اب اس طرح سے جیسے مطلب، تو آپ دیکھیے یہ تو کا استعمال بیچ میں بھی ہوا، شروع میں بھی ہوا، آخر میں بھی ہوا. تو ہر طرح سے استعمال، جیسے طہور ہے، ظہور، نظر، لحاظ، قطرہ، فرد، لطیف، ظلم، مطلب. جیسے لحاظ لکھ دیا ہے، سمجھا. تو اس طرح سے تو ظلم، 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 تو ظلم. تو کا استعمال، تو ظلم، تو ظلم، تو ظلم، تو ظلم، تو ظلم. تو اس طرح سے اس کا استعمال ہے. اس کو پھر سے آپ دیکھیے. دیکھیے جیسے کل آپ سعد لکھے تھے، یہ
بس ہو گیا. تو یہ کل ساد لکھے آپ تو صرف گول نہیں کرنا ہے، ساد کا جو شکل ہے یہ بس اتنا ہی بنانا ہے، اور اوپر سے ایک لکیر اس میں لا کے سٹا دینا ہے. یہ ہو گیا تو. اگر نقطہ دیں گے تو زو ہو جائے گا. تو زو یہ ہے لکھنے کا طریقہ. اب دیکھیے جیسے یہ آپ لکھتے ہیں تو اس کا شکل تو یہی بن رہا ہے یہاں تک. پھر اوپر سے لے کے یہاں چل جائیے، ہو گیا. سمجھا نا؟ اس کا یہی ہے، آسان ہے. سات اگر آپ نے لکھ لیا ہے تو پھر تو لکھنے میں کوئی دقت نہیں ہے، اس لیے کہ تو سات کا جو حصہ سر ہوتا ہے اتنے میں تو بن جاتا ہے. اس لیے تو جو اس کا دو شکل بھی آپ کو ہم بتایا. ایک شکل دیکھیے یہ ہے، یہ تو جیسے آپ لکھتے ہیں لکھا، ذرا سے یہاں آ کے نیچے کج کر دیں یہ. اور دوسرا جیسے لکھیں گے تو اس کو اوپر کی طرف کج کر دیں گے. سمجھا؟ یہ تاکہ دونوں پتہ چلے کہ دونوں دو شکل ہے. سمجھا نا؟ تو دونوں یہ دو شکل کا مطلب یہ ہوا. نیچے جو کج ہے دیکھیے، یہ مطلب کج ہے، اس کا مطلب ایسے جائے. جیسے دیکھیے یہ آیا، ایسے آیا، یہاں سے ایسے ہے جوڑ دیں گے، ظہر ہو جائے گا. سمجھا؟ اب دیکھیے جیسے یہ نیچے آیا، اس کو ایسے کر دیں گے، یہ ہو جائے گا. یہ ایسے آیا، ایسے کر دیں گے، یہ سمجھا؟ یہ نیچے ایسے آنے کا مطلب یہ ہے، یہاں میم ایسے کیا. سمجھا؟ جیسے یہ نیچے آیا، یہ جوڑ دیا، اس کو ایسے جوڑتے ہیں یہ. سمجھا؟ تو یہ اس کا طریقہ ہے، یہ اس کو ظاہر کرتا ہے. یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا. اب دوسرا طریقہ دیکھیے، اوپر گیا الف ہو گیا. سمجھا؟ یہ گیا لام ہو گیا، یہ اوپر نون ہو گیا. سمجھا؟ سمجھا؟ یہ ہے، یہ اس کے لکھنے کا طریقہ ہے. جب اس طرح سے آپ لکھیں گے تب آپ کو آ جائے گا. یاد رکھیے تو زو، 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 تو زو. اب اس سے ملانے کا اس کے الفاظ بنائیں گے آپ. دیکھیے جیسے تو ہے، طریقہ، طریقہ، تاہی، طاق. نہ مطلب،
سقراط. یہ اس طرح سے ہوا. دیکھیے یہ شروع میں آیا، یہ شروع میں آیا، یہ بیچ میں آیا ہے، یہ آخر میں آیا ہے. سمجھا؟ بطرف، جیسے بطور، جیسے خطا. اس طرح سے آپ لکھیں گے تو آپ کو آئے گا. اب جیسے زو، جیسے ظفر، ظہور، نظم، لحاظ، لحاظ، نظر. اس طرح کا دیکھیے آپ، اس طرح سے جب آپ لکھیں گے، پڑھیں گے، دیکھیں گے تو آپ کو آئے گا. تو یاد رکھیے تو زو، تو زو، تو زو، تو زو، تو زو. طریقہ طاہر طاق، مطلب سقراط، بطرف، بطور، خطا، ظفر، ظہور، نظم، لحاظ، نظر. طریقہ طاہر طاق، مطلب سقراط، بطرف، بطور، خطا، ظفر، ظہور، نظم، لحاظ، نظر. طریقہ طاہر طاق، مطلب سقراط، ظفر، ظہور، بطرف، بطور، خطا، ظہور، نظم، لحاظ، نظر. تو اس طرح سے ملا کر کے آپ کو لکھیں گے تو آپ کو لکھنے بھی آئے گا. مثال کے طور پر آپ کو بہت سا بتایا، تو دونوں شکل بتایا، اور بھی شکلیں اس کی آئیں گی، لیکن ابھی تو آپ اس دو پر اتفاق کیجیے. طریقہ طاہر طاق، مطلب سقراط، بطرف، بطور، خطا، ظفر، ظہور، نظم، لحاظ، نظر. طریقہ طاہر طاق، مطلب سقراط، بطرف، بطور، خطا، ظفر، ظہور، نظم، لحاظ، نظر. تو زو، 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 تو زو. طریقہ طاہر طاق، مطلب سقراط، بطرف، بطور، خطا، ظفر، ظہور، نظم، لحاظ، نظر. تو اس طرح سے یہ اس کا استعمال ہے. تو زو، 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 تو زو. دو.
طفیل. سمجھا؟ طفیل. فطرت. 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 صراط. زفیر. نظر. لحاظ. منظر. سمجھا؟ طفیل، فطرت، صراط. زفیر، نظر، لحاظ، منظر. اب دیکھیے طرح. طرح. طہر. فطرت. یہ ہوا. اس کے بعد جیسے بتایا تھا آپ کو صراط. پھر اس کے بعد ہے ایسے زو. نظم. نظم. ظہر. اس کے بعد ظاہر. ظاہر. پھر لکھتے ہیں لحاظ. لحاظ لکھتے ہیں جیسے نظم. سمجھا؟ ہاں. یہ ہے تو اور زو کا استعمال. اس طرح سے آپ اس کو لکھیں گے، بار بار لکھیں گے تو آپ کو لکھنے آ جائے گا. ایک مرتبہ لکھنے سے یہ سب نہیں ہوتا ہے. اس لیے آپ زیادہ سے زیادہ لکھنے کی کوشش کیجیے، مشق کیجیے، انشاءاللہ آپ کو آ جائے گا. تو زو. 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 تو زو.
تو زو تو زو تو زو طرح طہر فطرت صراط. یہاں تا یہ دوسرے شکل کا تا. نظم پہلے شکل کا، ظہر پہلے شکل کا، ظاہر جو ہے دوسرے شکل کا ہے. لحاظ یہ ہے، حرف اپنا ہے، اور نظم یہ سب ہے. اب دیکھیے جیسے ظاہر، سمجھا نا؟ ظاہر ظلم، بد زن، ہاں بد زن، بد زن. نظم، ظہر، ظاہر، لحاظ، نظم، ظلم، بد زن، طرح، طاق، فطرت، صراط، نظم، ظہر، ظاہر، لحاظ، نظم، ظلم، بد زن. تو زو طرح، طاق، فطرت، صراط، نظم، ظہر، ظاہر، لحاظ، نظم، ظلم، بد زن. تو اس طرح سے آپ جب پڑھیں گے تو اور بھی نئی نئی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، سمجھا؟ جب آپ اور کتاب پڑھیں گے تو آپ کے سامنے بات آئیں گے، لیکن یہ ہے کہ پڑھنا شرط ہے. جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کے سامنے آئے گا، سمجھا؟ پھر سے دیکھیے لکھنا کیسے ہے. یہ ہو گیا تو اس کی شکل دیکھیے، ہو گیا. اس کی ایک شکل دیکھیے، ہو گیا، سمجھا؟ یہ ہے. اس میں دونوں میں فرق ہے، یہ اوپر کی جانب اور یہ نیچے کی جانب. تو اب دیکھیے جیسے یہ ہے، آپ لکھتے ہیں سطرات، اس طرح سے لکھیں گے. جب لکھیں گے آپ طریقہ، جب لکھیں گے یہ اس طرح سے اس کا استعمال ہے، یہ آپ کو لکھنا پڑے گا، یہی اس کا استعمال ہے. اب اس طرح سے جتنا حرف آپ بنا سکتے ہیں، جتنے حرف کو لکھ سکتے ہیں، جس طرح سے بیٹھے آپ کو یہ کرنا ہے. لیکن یہ 3 شکل آپ کے سامنے لایا، تینوں شکل آپ کو بتایا، سمجھا نا؟ تینوں شکل آپ کو بتایا استعمال کر کے، ملا کر کے. تو آپ یاد رکھیے تو زو 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 تو زو. طاہر، طہر، ظاہر، ظہر، اس طرح سے آپ کو لکھ کے بتایا مثال کے طور پر. اور اس کو پورا دکھائیں گے، پورا دیکھیں گے، مشق ہوگا تب آپ کو لکھنے آئے گا. ایک دن کا یہ کام نہیں ہے، یہ برابر لکھنے کا کام ہے. تو پھر سے دیکھیے آپ آہا
लिख के बताते हैं कि कैसे लिखना है, घुमाना है आपको। बस ये हो गया, बिल्कुल आसान है। साथ लिखेंगे तो भी लिखा जाएगा, समझा? हो गया, ठीक है। समझा? इस तरह से आप लिखेंगे, आपको लिखने आएगा। बिल्कुल आसान है, लेकिन शर्त है सब चीज़ के लिए मेहनत। बगैर मेहनत के कुछ नहीं होता। देखिए ये बताया, इसको इस तरह से मान के चलिए आप। एक यहाँ से आया, बस यही तो है, यही और कुछ नहीं। आप इसको मेहनत, बस ये ना, ये जैसे ये हुआ। अब आप इसकी तरफ आइए, देखिए जैसे तो है, हाँ हाँ, हम तो खैरियत से हैं। चलिए, रमजान मुबारक हो। हाँ, और फरमाइए आप। हाँ जी, ये सब तो हमको कोई खबर नहीं है, नहीं कोई खबर, हमको कोई खबर ना, मेरे पास तो कोई चर्चा नहीं है। पूछिए, पूछिए आप अमीर मकान से। और सब खैरियत में। जैसे लिखना है तो कहा, ये हो गया, तो ये हो गया, तो सात, ये होगा, तो वाव, इसमें सिर्फ नुक्ता दीजिएगा, जो हो जाएगा, तो जो, तो जो, तो जो। लिखना आसान है, सिर्फ ये है कि आपको थोड़ा सा मेहनत करेंगे, आपको आ जाएगा। तो जो, 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 तो जो। अब जैसे लिखते हैं आप तलबा, तलबा, ना जैसे लिखते हैं तोहूर, हो गया। देखिए तरह, अब देखिए इस तरह से ये लिखा जाएगा, समझा? तलबा, तोहूर, तरह। अब जैसे
तवाब, इसे लिखते हैं आप कतरा, इसे लिखते हैं फितरत। समझा? इस तरह से ये तो का जो शक्ल है सब इस्तेमाल आपके सामने हम लाए ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें, जान सकें, देख सकें, पढ़ सकें। और इसके लिखने में मश्क की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो, और बोलने में क्या है, तो जो, 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 ये है। अब जैसे जो से लिखते हैं आप, जो से लिखते हैं आप ज़फ़र लिखेंगे, समझा? आप ज़ाहिर लिखेंगे, आप लिहाज लिखेंगे, समझा? आप जौहर लिखेंगे, आप मज़हर लिखेंगे। देखिए किस तरह से लिखा गया, इसी तरह से लिखा जाएगा। इसका इस्तेमाल यही है, इसका इस्तेमाल यही है। तलवा, तुहूर, तराब, तवाब, कतरा, फितरत, ज़फ़र, ज़ाहिर, लिहाज, जौहर, मज़हर, तो जो, 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 तोहर, कतरा, फितरत, तराब, तुहूर, तलवा, इस तरह से ये है। तो जो, 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 समझा? हाथी, खतूत, देखिए खतूत। इसके बाद देखिए खत, समझा? खत इसी तरह से है। जालिम, जुल्म, नज़्म,
نذیر، ظہور، یہ ہو گیا۔ اب تو ذو کا ہر طرح کا استعمال شروع میں بھی، بیچ میں بھی اور آخر میں بھی۔ خط میں دیکھیں آخر میں تو آیا، خاطی میں دیکھیں بیچ میں آیا، خطوط میں دیکھیں بیچ میں آیا اور آخر میں آیا۔ ظالم میں دیکھیں پہلے ذو ہے، ظلم میں بھی پہلے ذو ہے، نظم میں بیچ میں ہے، نذیر میں بیچ میں ہے اور ظہور میں شروع میں۔ اور اگر آپ آخر میں دیکھنا چاہتے ہیں لحاظ دیکھیے، تو اس طرح سے تو اور ذو کا ہر جگہ استعمال آپ کو بتایا گیا تاکہ آپ اچھے ڈھنگ سے سمجھ سکیں، دیکھ سکیں، لکھ سکیں۔ یہ ضروری ہے، جب اس کو آپ سمجھ جائیں گے تو آپ یاد رکھیں کہ آپ کو جو ہے لکھنے پڑھنے کے لیے آئے گا۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، تھوڑا سا بھی اگر آپ کو لنک ملتا ہے اور آپ پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو پڑھنے آ جائے گا، پڑھنے کے لیے آپ کو آ جائے گا۔ ہمیشہ یاد رکھیے پڑھنے آ جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ پڑھنے نہیں آئے گا، لیکن محنت ضروری ہے، تسلسل ضروری ہے، لگاتار ضروری ہے، روزانہ ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ ایک دن پڑھا اور ایک مہینہ کے بعد پڑھیں، تو اس طرح سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، آپ 10 منٹ ہی کتاب پڑھیے، ایک پیج پڑھیے، روزانہ پڑھیے۔ بس اس میں یہ ہے کہ یہ روزانہ والا جو کام ہے یہی فائدہ پہنچاتا ہے، سمجھ گئے نا؟ ایک مہینہ میں ایک دن بیٹھے دن بھر کتاب پڑھتے رہے پھر بند کر، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ صرف 10 منٹ روزانہ بیٹھیے اور 10 منٹ اچھے سے پڑھیے، اس میں کچھ باتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی، آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں گی۔ تو اس طرح سے آپ لکھیے، پڑھیے، آپ کو آئے گا انشاءاللہ۔ خط، خاطی، خطوط، ظالم، ظلم، نظم، نذیر، ظہور، لحاظ، تو ذو، تو ذو، یہ ہے تو ذو، 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 تو ذو۔ ہاں بولے، کیا بولے؟ نہیں
یہ ہے تو زو، تو زو، تو زو، تو زو، قطرہ مطلب، طاق فرد، نظر ظلم مظلوم، لحاظ ظوہر ناظم، قطرہ مطلب، طاق فرد، نظر ظلم مظلوم، لحاظ ظوہر ناظم، تو زو، تو زو، تو زو، قطرہ مطلب، طاق فرد، نظر ظلم مظلوم، لحاظ ظوہر ناظم، قطرہ مطلب، طاق فرد، نظر ظلم مظلوم، لحاظ ظوہر ناظم، تو زو، تو زو، تو زو، تو زو، تو زو، قطرہ مطلب، طاق نظر ظلم مظلوم، لحاظ ظوہر ناظم، قطرہ مطلب، طاق فرد، نظر ظلم مظلوم، لحاظ ظوہر ناظم، نظر ظلم مظلوم، لحاظ، قطرہ مطلب، طاق فرد، نظر ظلم مظلوم، لحاظ ظوہر ناظم۔ تو اس طرح سے تو اور زو کا استعمال آپ کو ہم بتایا، بہت سا مثال دے کے بتایا، آخر میں بھی، شروع میں بھی، بیچ میں بھی۔ تو اس طرح سے آپ اس کو استعمال کریں گے، اور آپ جتنا زیادہ لکھیں گے اتنا زیادہ آپ کا حرف اچھا بنے گا، خوبصورت بنے گا، دیکھنے میں اچھا لگے گا۔ اور یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، حروف کا صحیح ہونا، خوبصورت ہونا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آپ اس کا ہمیشہ یاد رکھیے، آپ ہمیشہ اس کا یاد رکھیے گا، سمجھے کہ نہیں؟ اور مشق کیجیے اور ربط رکھیے گا، روزانہ لکھے پڑھیے گا، تب آپ کو آئے گا، روزانہ لکھے پڑھیے گا تو آئے گا۔ ٹھیک، چلیے۔